الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں 10 اعمال بتائے ہیں، اسباب بتائے ہیں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ کرنا۔ گناہوں کے اخروی نقصانات تو ہیں ہی صحیح، دنیا میں بھی گناہوں کے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دل کا چین اور سکون چھن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، نیک اعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا، فجر کی توفیق نہیں، آنکھ نہیں کھلتی، تلاوت کی توفیق نہیں، قرآن مجید پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، نیک محفلوں میں جانے کو دل نہیں چاہتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو یہ گناہوں کے دنیاوی نقصانات ہیں۔ اور ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کے گناہوں سے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ توبہ کرنا اور بار بار کرنا انسان کے نیک ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ مثال ایسے ہی ہے کہ کسی کے سیل فون میں میسج آئے اور وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے تو ایسے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے میسج آیا ہی نہیں تھا۔ یہی گناہوں کی مثال ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو توبہ کرنا ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ کافر کو کفر سے توبہ کرنی چاہیے، ایک عام مسلمان کو کبائر سے توبہ کرنی چاہیے، ایک نیک انسان کو وساوس شیطانی سے توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی کہے کہ جنہیں مجھے تو شیطانی وساوس نہیں آتے، تو بھائی ہر بندے کو اپنی اخلاص کی کمی سے توبہ کرنی چاہیے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ میرے عمل اخلاص کے اعتبار سے 100% ٹھیک ہے۔ امام ربانی حضرت مجد علیہ ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی مکتوبات میں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے کہ کوئی بندہ کتنے ہی یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر لے، وہ کبھی بھی اللہ کی شان کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس پر انہوں نے دلیل دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں خود فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ میں نے آپ کی عبادت، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسے عبادت، ہم اللہ کی عبادت ایسے نہیں کر سکے جیسے کرنی چاہیے تھی، تو واقعی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کی شایان نشان ہو۔ اس لیے اپنی عبادتوں پہ تو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے
اور جو نیک اعمال انسان کرے اس کے اوپر استغفار کرے، استغفار سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فسبح بحمد کیجئے اور اللہ کے سامنے استغفار کیجئے۔ تو ہم کس کھیت کی، ہماری کیا اوقات ہے؟ استغفار کی جتنی کثرت کریں گے اتنا ہمیں اس کا نفع ملے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے استغفار کا عمل مل جائے گا، یعنی جس بندے نے کثرت سے استغفار کیا ہوگا اس کو مبارک ہوگا۔ اتنا بھی کافی ہے، اتنا بھی ہیں اور 15 منٹ لگتے ہیں دفتر میں جانے میں، تو اس راستے میں کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھنا اور کیا۔ اگر اس وقت میں ہم استغفار کا معمول بنا لیں تو 100 مرتبہ استغفار ہم جاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار واپس آتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتنے اوقات ہیں۔ دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا جب گاہک نہیں ہے کیا کرتا ہے؟ آنے جانے والوں کے چہرے دیکھتا رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ دکان پہ بیٹھا ہوا استغفار پڑھے تاکہ اس کے بدلے اس کی نیکیاں اللہ قبول فرما لے اور گناہوں کو اللہ معاف فرما لے۔ ہماری زندگی کے جتنی مشکلات ہیں نا وہ ساری کی ساری استغفار سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ بات کیسی کر دی؟ ایک شخص حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں بہت گناہگار ہوں، آپ مجھے کوئی عمل بتائیں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ اللہ بارش دے دے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ ہے حضرت بڑا اللہ مجھے مال پیسہ دے دے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا حضرت اولاد نرینہ نہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں، کوئی عمل بتائیں اللہ مجھے بیٹا دے دے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا حضرت میرا باغ ہے، دعا کریں کہ اس کے پھل زیادہ ہو جائے، نفع زیادہ ہو جائے، فرمایا استغفار کرو۔ جب ہر بندے کو انہوں نے استغفار کرنے کا حکم دیا تو ایک آدمی یہ ساری باتیں، جو بندہ پرابلم لے کے آتا ہے آپ کہتے ہیں استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اللہ نے قرآن مجید میں خود دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اے بندو استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پہلی بات یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، پھر اللہ مدد کرے گا تمہاری مالوں کا حل قرآن مجید نے خود بتا دیا۔ اور چونکہ اللہ کا کلام ہے اس میں شک بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ جی ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے یہ فرمایا ہے اور اللہ ہی نے ان کاموں کو کرنا ہے۔ اس لیے ہم اگر استغفار کریں گے تو اس کی برکت سے ہمارے سارے کام سنور جائیں گے۔ گھر میں عورتیں کھانا بناتے ہوئے ہاتھ سے کھانا بنائیں اور زبان سے استغفر اللہ پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ صفائی کر رہی ہیں تو اس وقت زبان تو خاموش ہوتی ہے نا، استغفار پڑھ سکتی ہیں۔ ہمیں اللہ نے بہت وقت دیا ہے مگر غفلت کی وجہ سے ہم اس وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور استغفار نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام جب نماز ادا فرماتے تھے تو سلام پھرنے کے بعد ایک مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر،
اور 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہے کہ بندہ کلی کرتا ہے تو زبان سے کیے ہوئے گناہ معاف، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف، کان کا مسح کرتا ہے تو کانوں سے کیے ہوئے گناہ معاف، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے تو ان سے کیے ہوئے گناہ معاف. تو وضو کی وجہ سے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پانی کے ساتھ، وضو کے مستعمل پانی کے ساتھ. اس کے بعد پھر بھی ہمیں استغفار کا حکم دیا، چنانچہ نماز وضو کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا انت. تو جو استغفار کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے پاس کتنی آسانی ہے، غفلت کی وجہ سے بس ہم اپنی دعاؤں کو رد کروا بیٹھتے ہیں، ورنہ اگر استغفار کی کثرت کریں تو اللہ ہماری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، اس کو قبول فرمائیں گے. اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو ہم نیکیاں کیوں چھوڑیں بھائی؟ نیکیاں تو اور کرنی چاہیے. اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرما. تو یہ کس کا عمل ہے؟